للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہر ثواب کا ایک دائرہ ہے مگر اشک عزائے سید الشہداء کی عظمت کے لیے امام معصوم فرماتے ہیں ان لمیٹڈ، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کے ثواب کی، بھلے چاہے وہ مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ بہایا گیا ہو. عزاداری سید الشہداء کی اس حساسیت کو سمجھتے ہوئے، تہذیب اعضاء پہ عمل کرتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے ہم سب ہند و پاک کے رہنے والے فضیلت اہل بیت سے مجلس کو شروع کرتے ہیں اور مصائب اہل بیت پہ مجلس کو ختم کرتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں میری کل کی بات ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں نے رسول کے بعد اس مقام کو یاد دلایا تھا جسے غدیر کہتے ہیں. 1.25 لاکھ کا وہ مجمع، لوگوں کو یاد ہو نہ یاد ہو مگر ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی پوری زندگی میں اپنی اولادوں کو یہ سمجھا کے چلے جائیں کہ اپنے مجمع کو 1.25 لاکھ کا مجمع اتنی بار یاد دلاؤ کہ جو 1.25 لاکھ کے مجمع والے ہوں ان کی نیند اڑ جائے. میرے ساتھ رہیے گا، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، عرض کرتا چلا جاؤں گا اور بہت کم وقت میں فضائل کا باب ختم کر کے اور مصائب کی طرف داخل ہوں گا. دیکھیں کمال کی بات ہے، کل کی مجلس اگر ذہن میں ہے، ایک عالم کی جگہ نہیں لے سکتا، یعنی ایک انجینئر ایک ڈاکٹر کی جگہ نہیں لے سکتا. میں نے سوال یہ قائم کیا تھا جب پڑھے لکھے کی جگہ نہیں لے سکتا تو پھر ایک جاہل رسول کی جگہ کیسے لے سکتا؟ ٹھیک ہے، ایک جاہل رسول کی جگہ کیسے لے سکتا؟ اب یہیں سے آگے گفتگو چلتی ہے تاکہ آپ محسوس کر پائیں کہ قلب رشید کیا سمجھانا چاہتے ہیں. ٹیلی ویژن سے پوری دنیا میں یہ مجلس نشر ہو رہی ہے. میں اپنے سادے دیکھنے والوں کو اور اسلام سمجھنے والوں کو بتاؤں کہ اسلام میں ایک اصول ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے رسول کو خواب میں دیکھا تو اسے جھٹلاؤ مت، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو. یہ موجود ہے، روایت موجود ہے کہ اگر کسی نے خواب دیکھا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے رسول کو دیکھا ہے تو پھر اس کی باتوں کو نہ جھٹلایا جائے، اس کی بات کو مانا جائے. کیوں صاحب؟ اس لیے کہ کوئی رسول کی جگہ نہیں لے سکتا. کمال ہے نا. اور جو رسول کی جگہ بستر پہ لے رہا ہو، وہ جسے رسول خود ہاتھوں میں بلند کر رہا ہو، جسے خدا اپنا گھر دے رہا ہو، محمد اپنی آغوش دے رہا ہو. درود پڑھے محمد و آل محمد. یقین جانیے اللہ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد حجت اور حجت کے ایک ہاتھ دوسرے حجت اور پھر دوسرے کے ہاتھ میں تیسرا اور تیسرے کے ہاتھ میں چوتھا. کوئی 1 سال آپ مجھے پوری کائنات میں تبلیغ اور ہدایت کا نہیں دکھا سکتے جو خالی ہو. آدم کے بعد کوئی ہے، ان کے بعد کوئی ہے، ان کے بعد کوئی ہے، ان کے بعد کوئی ہے. اس نے خاکی بندے بنائے راستہ چلنے کے لیے، نوری بندے بنائے راستہ دکھانے کے لیے. بالکل اسی طرح مجھے سنتے چلے جائیں تاکہ آپ محسوس کر پائیں گے میں آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ وحی سے چلنے والے لوگ ہیں.
یہ وہی سے چلنے والے لوگ ہیں. میری دوسری مجلس آپ کو یاد ہے, دوسرے انبیاء میں اور 14 معصوم میں کیا فرق ہے؟ ان کی زبان حجت خدا ہے, ان کا چپ ہو جانا حجت خدا. اللہ کی قسم اگر سمجھ پاؤ تو, خدا کی قسم ہے, ان کی خاموشی حجت ہے. یہ اس بلندی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب میرے ساتھ چلنا. اب ان کی مخالفت کہاں ہو رہی ہے؟ شام میں ہو رہی ہے. ساری زمین بچھا رہا ہے. کس کے لیے بچھا رہا ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے بچھا رہا ہے. اور ادھر خدا کا پروگرام کچھ اور ہے, اللہ کچھ اور چاہتا ہے. دیکھیں یہ عجیب سا معاملہ ہے. اللہ نے رسول کو چنا, رسول نے علی کو, علی نے حسن کو, حسن نے حسین کو. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب حسین کا تذکرہ آ گیا ہے تو میرے مولا فرماتے ہیں 5 چیزیں تمہارے لیے بہت ضروری ہیں. اس میں سب سے پہلے عقل ہے, عقل. اس کے بعد دین ہے, دین. کمال کی بات ہے, عصمتوں میں زمانہ بدلتا ہے مگر جواب نہیں بدلتا. عصمتوں میں زمانہ بدلتا ہے مگر جواب نہیں بدلتا. سب سے پہلا کیا ہے؟ عقل ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دین ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ شرم ہے. 3 چیز یاد رکھیے گا. امام کا قول ہے, ٹھیک ہے, علماء بیٹھے ہیں, بزرگ علماء بیٹھے ہیں. جناب آدم جب زمین پہ آئے تو جبرائیل جناب آدم کے پاس آئے اور کہنے لگے خدا نے یہ 3 چیزیں آپ کے پاس بھیجی ہیں, عقل ہے, دین ہے اور شرم ہے, مطلب حیا ہے. آپ اس میں سے کوئی ایک لے لیجئے. آدم نے عقل سے کہا کہ تو میرے پاس رہ جا. جبرائیل نے دین اور حیا سے کہا واپس چلو. اب تو آدم نے عقل رکھ لیا. پتہ ہے دین اور حیا نے کیا کہا؟ دین اور حیا نے کہا کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں عقل بیٹھ جائے ہم بھی وہیں بیٹھ جائیں. اللہ کی قسم, یہ کس کا واقعہ ہے؟ جناب آدم کا واقعہ ہے. اور میں کس کا واقعہ سنا رہا ہوں؟ امام حسین کا. فرماتے 5 چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی کو مکمل کرتی ہیں, جس میں سب سے پہلے عقل ہے, پھر دین ہے. ہماری ہر جگہ کی لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ چاہے شیعہ, چاہے سنی, چاہے حنفی, چاہے مالکی, چاہے دیوبندی, چاہے مثلا ہندو, چاہے مطلب کرسچن, یہ کوئی بھی اگر لڑتا ہے دین کے نام پہ تو کیوں لڑتا ہے؟ صرف ایک وجہ سے, عقل کو نہیں چنتا, دین کو چنتا ہے. بنا عقل کے دین کے کوئی معنی نہیں ہے. اگر عقل کو ہٹا دو تو دین بس ایک لباس رہ جائے گا. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے تمہارے سامنے, خدا کی قسم اگر عقل کو ہٹا دو تو دین بس ایک لباس ہے, اور اگر عقل ساتھ ہے تو دین ایک کردار ہے. دین ایک کردار ہے. اس لیے عقل بہت ضروری ہے. فارسی اور عربی کے گاڑھے گاڑھے الفاظ بول کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عقل بانٹ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, مگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ عقل نہیں بانٹ رہے, آپ صرف دین سمجھا رہے ہیں, تو کوشش کیجئے عقل کی سپلائی ختم نہ ہو. عقل رہے گا تو ہی بات آگے بڑھے گی. میں نے آپ سے کہا نا 4500 علماء تھے, ایک خمینی کیوں؟ ایک خمینی کیوں؟ چونکہ خمینی وہی مانتے تھے جو حسین منوانا چاہتے تھے. خمینی وہ نہیں مانتے تھے جو سماج منوانا چاہتا ہے. افسوس کی بات ہے ہم مولویوں کو وہ ماننا پڑتا ہے کبھی کبھی جو سماج منواتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں صاحب سماج کے خلاف کیسے چلے جائیں؟ صاحب سماج کے خلاف آپ نہیں جائیں گے تو عقل آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی. عقل کے ساتھ رہیے, سماج خود بخود آپ کے ساتھ آ جائے گا. عزیزان محترم, جب سے اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے, کیا فرمایا مولا نے؟ تمہاری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے 5 چیزیں ہیں, اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلے عقل ہے, پھر دین ہے, پھر حیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیٹیگری دی ہے میرے مولا نے. اوکے, اب مولا کے بارے میں 2 جملے سن لو اور اپنے مصائب پہ جانے کے پہلے. جب سے اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے, یہ انسان عشق بھی کرتا ہے اور یہ انسان عاقل بھی ہے. مگر کمال کی بات یہ ہے, عشق کرنے والا عاقل کو کچھ نہیں سمجھتا اور عاقل عشق کرنے والوں کو کچھ نہیں سمجھتا.
ہندی میں سمجھاؤں اور اردو میں جو مثالیں ہمارے ہندوستان میں بولی جاتی ہے، 36 کا آنکڑا ہے دونوں کا۔ عقل عشق کو قبول نہیں کرتی، عشق عقل کو قبول نہیں کرتی۔ عشق کچھ بولتی ہے، عقل نہیں مانتی، عقل کچھ کہتی ہے، عشق نہیں مانتی۔ عقل ہمیشہ پروسیس کو مانتی ہے، پروسیس کو۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ عشق عقل کہتی ہے ٹکٹ لے، جہاز میں بیٹھ، نجف اتر، زری کی زیارت ہوگی۔ عشق کہتا ہے مسلح پہ بیٹھ، علی پکار، مولا کی زیارت ہوگی۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے بشریت نے اپنی ارتقاء اور اپنا عروج اور اپنی کامیابی دنیا کو دکھائی ہے، دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہیں۔ جملہ سننا، میں پڑھ رہا ہوں۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے عقل وجود میں ہے، جب سے عشق وجود میں ہے، یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہوئے۔ بس ایک ذات ہے حسین ابن علی کی، جہاں عشق بھی اپنی انتہا پہ ہے، عقل کل بھی اپنے انتہا پہ ہے۔ اب علماء کا بڑا عجیب جملہ اگر محفوظ کر سکو تو محفوظ کر لینا، وہ جو خنجر کے نیچے ہے، وہ جو خنجر کے نیچے ہے وہ عقل ہی عقل ہے، وہ جو نوک نیزہ پہ بول رہا ہے وہ عشق ہی عشق ہے۔ جزاکم اللہ، میں تمہیں مسلسل سمجھاتا رہا ہوں، مصائب سید الشہداء جہاں بیان ہو اور جب مصیبت اہل بیت پڑھی جائے تو دھیرے مت رویا کرو، بآواز بلند رویا کرو۔ اس مجلس سے ایک بی بی اٹھتی ہے، 4 سال کی سب سے چھوٹی سیدانی، باہر جا کے کہتی ہے اپنے بھائی سید سجاد سے، بھیا اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے مجھے تماچے نہ مارے جاتے۔ جو کربلا جا چکا ہے وہ محسوس کرے گا، جو نہیں گیا اس مجلس میں دعا ہے اسے مولا عباس اپنے روزے کی زیارت نصیب کرے۔ بین الحرمین اگر تمہارے ذہن میں عباس کی زری سامنے موجود ہے تو محسوس کر لینا عباس کتنی عظمت کے ساتھ، کتنی برکت کے ساتھ، کتنی عصمتوں کے ساتھ ہیں، کس کمال کے ساتھ ہیں، آپ محسوس کر لیں گے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا محشر میں زہرا آئیں گی، ندا دی جائے گی اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو، فاطمہ آ رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اپنے بابا کے تاج شفاعت کے لیے، اپنے بابا کی عظمت کے لیے، اپنے بیٹے کے معاملے کو بارگاہ خدا میں رکھنے کے لیے سیدہ جن چیزوں کو لے کے آئیں گی اس میں عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی ہوں گے۔ عباس کربلا کی آس کا نام ہے، عباس کربلا کے احساس کا نام ہے، عباس کربلا کی دعا کا نام ہے، عباس کربلا کی محافظت کا نام ہے۔ عباس کے لیے میں کیا کہوں، اپنے مولا کے لیے جیسے اجازت مانگی ہے، جیسے ہی جناب زینب کے پاس آئے ہیں، کیا کہا ہے بی بی نے، ٹھہر جا میرے بھائی، میں ذرا بیویوں کو بلا لوں، ان سے کہہ دوں کہ میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی، وہ جس کی علت سے ضمانت لی تھی وہ جا رہا ہے۔ پہلی منزل میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مرنے کی اجازت دے دے، عباس میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ پھر تھوڑا وقت گزرا، مولا جانے دے عباس میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ تھوڑا وقت اور گزر گیا، ان لمحوں میں کیا ہوا، ان گھنٹوں میں کیا ہوا آپ کو سب معلوم ہے، میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ علماء کہتے ہیں حسین فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں بار بار مجھے روک رہے ہیں، مولا ایک گزارش ہے۔ حسین کہتے کہو عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولا مجھے وہیں جانے دے جہاں میرا سارا لشکر جا چکا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اگر ممکن ہو پانی کی سبیل ہو سکے، بچے لتش لتش پکار رہے ہیں۔ عباس نے سکینہ کو بلایا، سکینہ کے ارد گرد میں تعداد میں نہیں جانا چاہتا، 50 سے لے کے 65 بچوں کی تعداد ہے۔ یہ بچے سکینہ سے بڑی امید سے کہہ رہے ہیں چچا پانی لے آئیں گے، چچا پانی لے آئیں گے۔ سب کے سوکھے ہوئے مشکیزے کو سکینہ نے دکھایا، جھک کے سکینہ کا مشکیزہ عباس نے اپنے گلے میں ڈلوایا۔
اب نکلے ہیں عباس میدان کی طرف. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کیا کیفیت. اب میرے ساتھ رہنا, سارا مصائب بہت کم لفظوں میں بیان کر کے ختم کر دوں گا. احساس رکھنا, میرے ساتھ چلنا. وہ لو عباس میدان میں آ گئے. میں تمہیں کیسے بتاؤں, خیمے سے نکل کے ٹھیک فرات تک جاتے ہوئے 8 چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے. آپ اچھے سے جانتے ہیں جب حملہ اوپر سے ہو اور مجاہد نیچے ہو تو حملے کی سرعت بڑھ جاتی ہے اور ضرب کی شدت بڑھ جاتی ہے. عباس پہ جو بھی حملہ ہوا اس کی شدت بہت زیادہ تھی. کہاں پہنچے؟ فرات پہ پہنچے, گھوڑے کو اتارا. آپ جانتے ہیں چلو میں پانی لیا. علامہ مرحوم کا جملہ نقل کر رہا ہوں. چلو میں پانی لیتے ہی عباس کو خیال آیا خدایا حسین کی سکینہ کے پہلے میرا ہاتھ تر ہو گیا. وہ اپنے تر ہاتھوں کو دیکھا, پانی پھینک دیا, مشک بھری, گھوڑے پہ سوار ہوئے چلے. آپ نے سارے علماء سے سنا ہوگا, سارے خطیبوں سے سنا ہوگا, مولا عباس کے بازو کٹ گئے. پہلا بازو کٹا, دوسرا بازو کٹا. عباس بڑھتے رہے, عباس بڑھتے رہے. یہاں ٹھہر جاؤ, میں تمہیں دوسری طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں. تم نے سنا ہوگا حسین جب عباس کی طرف چلے ہیں تو پہلے جھک کے بازو اٹھایا ہے, پھر کچھ دور آگے چلے, پھر جھک کے بازو اٹھایا. بازو پہلے ملا, عباس بعد میں ملے. ذرا سوچو تو ہی ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب تک مشکیزہ سلامت تھا عباس خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے, مگر جب مشک میں تیر لگا عباس نے گھوڑا موڑ لیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بولو کمر پہ ہاتھ ہے, بولو سیدہ کا بیٹا, بولو علی کا لال. دھیرے دھیرے عباس کی طرف بڑھ رہا ہے. آگے بڑھے, بازوؤں کو اٹھایا, عباس کے قریب پہنچے. میں یہاں ٹھہر کے اس واقعے کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب ایک تیر ہے جو عباس کے مشکیزے میں لگا, سکینہ کے مشکیزے میں لگا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, بہت سالوں پہلے یہ جملہ ذہن میں آیا تھا. میں نے کبھی عوام میں نہیں پڑھا, اس لیے کہ مجمع کبھی سمجھ سکتا ہے کبھی نہیں سمجھ سکتا. قم کی مقدس سرزمین پر اس مسجد کے خاص علاقے میں علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. آپ نہیں سمجھو گے تو کوئی نہیں سمجھے گا. جب تک مشک میں پانی موجود تھا عباس کی آنکھوں میں جلال تھا. جیسے ہی تیر لگا آنکھوں میں نظر حسرت کی ہو گئی. پتہ نہیں میں نے پورا مصائب پڑھ دیا. اب حسرت تھی کہ کاش پانی بچ جاتا, کاش میں اپنی سکینہ تک پانی پہنچا پاتا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بولو حسین عباس کے سرانے آئے, بولو اپنے بھائی کے سر کو اٹھایا, اپنے زانو پہ رکھا, اپنی گود میں رکھا. فرماتے ہیں میری خواہش ہے. حسین کہتے ہیں کیا خواہش ہے؟ سنا ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا تو میں نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک آپ نے مجھے گود میں نہیں لیا. حسین کہتے ہیں سچ سنا عباس, میں نے تمہیں جب گود میں لیا تم نے آنکھیں کھولی. اے میرے مولا آنکھ بند کرنے کا وقت ہے, مولا تیرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اب قم والو اگر سمجھ سکو تو سمجھ لینا. پہلا میرا سوال یہ ہے, عباس کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ مولا تیرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں؟ یہ عباس کو بولنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ مولا تیرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں؟ حسین کہتے ہیں عباس زیارت کیوں نہیں کرتا؟ اے میرے مولا میری ایک آنکھ میں لہو ہے, خون ہے, دوسرے میں تیر لگا ہوا ہے. یہ عباس کو بتانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ عباس کے گھوڑے سے گرنے کے بعد حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بولو آنکھوں سے تیر نکالا, بولو آنکھوں سے خون صاف کیا. بولو ایک بھائی نے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا, فرمانے لگے عباس جلدی نہ کرنا, میری بھی ایک خواہش ہے. فرمانے لگے سید و سردار میں اس حالت میں کون سی خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ عباس
عباس جلدی نہ کرنا، جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے مجھے ہمیشہ سید و سردار کا، اے میرے بھائی اپنی زبان سے مجھے بھائی کہہ کے پکار دے۔ بولو عباس نے بھائی کہہ کے پکارا، بولو عباس کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ بولو حسین، عباس کے سرانے کھڑے ہیں۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ آخری جملہ مصائب کا اگر محسوس کر سکو تو محسوس کر لینا۔ تاریخ شہداء میں 4 سر ایسے ہیں جو بڑے زخمی تھے۔ پہلا سر علی ابن ابی طالب کا ہے۔ علماء کہتے ہیں علی کا سر ایسے زخمی تھا جیسے بیچ سے قرآن کھول لیا جائے۔ دوسرا سر حسین ابن علی کا تھا، اس قدر زخمی تھا جسے کوئی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تیسرا سر عباس کا سر ہے، عباس کا سر 2 حصوں میں کھلا ہوا ہے۔ اتنے طویل القد کے سر پہ کوئی حملہ کیسے کر سکتا ہے؟ علماء بتاتے ہیں کیونکہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے عباس کی ایک آنکھ میں جب تیر لگا، جھک کے اپنے دونوں زانوؤں کی طاقت سے تیر نکالنا چاہا، اس سے پہلے کہ سر اٹھاتے ظالم نے حملہ کیا، سر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ میں نے 3 سر تمہیں بتا دیے، مگر یہیں بیٹھ کے عباس کی بہن زینب کو بھی پرسہ دے لو۔ چوتھا سر زینب علیہ مقام کا ہے، جس پتھر پر شام میں حسین کا سر رکھا تھا، زینب نے اپنا سر اپنے بھائی کے سر کی محبت میں اس پتھر پہ رکھا۔ اس سے پہلے کہ زینب سر اٹھاتی، ظالم کا بیلچہ پتھر اور سر دونوں ایک مقام پہ۔ ہائے رے سر سید الشہداء، ہائے رے غازی، علم آیا مگر علمدار نہ آیا، ہائے کربلا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ آج جہاں جہاں پر بھی انسانیت زندہ ہے، وہاں وہاں حسینیت زندہ ہے۔ حسین نے بھی کہا یزید تو رہے گا، تاکہ پتا چلے حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ گزشتہ برس کی طرح اس برس بھی شہدائے کربلا کو نیوز 18 اردو کی طرف سے خراج عقیدت صدائے کربلا۔ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس کا سلسلہ۔ رسول نے حسین کو کہا آپ ہدایت کا چراغ ہیں، کہ ایک امام حسین سلام اللہ علیہ اگر بیعت نہ کرتے تو یزید کی سرکار چلی جاتی۔ صدائے کربلا یکم محرم سے شام غریبہ تک دیکھیے روزانہ رات 9:40